آپ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، آپ کی پہلے بیٹیاں ہیں، الحمدللہ آپ بیٹا چاہتے ہیں۔ بیٹا پیدا کیسے ہوتا ہے، کیا سائنس ہے، کیا ممکن ہے کہ جو فیملی بیٹا چاہے تو اس فیملی کی خواہش پوری ہو جائے؟ چلیے ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا طبیب اور روحانی معالج حکیم وقاص۔ انسان کے چاہے بیٹے ہو یا بیٹیاں، اس لافانی زندگی میں اپنے اعمال اور نیکیوں کی بنیاد پر ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور جو اللہ کریم عطا کر دے چاہے بیٹے یا بیٹیاں تو اس کی اچھی تربیت کرے، نیک انسان بنائے، خیر پھیلانے والا اور انسانیت رکھنے والا، تو میرا یقین ہے کہ وہ والد اور والدہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہیں گے۔ لیکن ایک انسان کے 7 بیٹے ہوں اور ان بیٹوں کی تربیت میں غیر اخلاقی پن موجود ہو، انسانیت کے درس سے محروم ہوں، تو ایسے والد یا والدہ کے لیے دنیا بھی مشکل اور آخرت تو اللہ ہی جانے۔ چلے انسان کی فطرت ہے کہ وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں چاہتا ہے۔ ایک آئیڈیل فیملی بیٹے اور بیٹی دونوں سے ہی بنتے ہیں۔ بیٹا پیدا کیسے ہوتا ہے، کیا سائنس ہے، کیا ممکن ہے کہ جو فیملی بیٹا چاہے تو اس فیملی کی خواہش پوری ہو جائے؟ چلیے ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ کروموسومل کنٹینٹ کی بنیاد پر مرد کے پاس ایکس کروموسومز اور وائی کروموسومز ہوتے ہیں، مطلب ایکس سپرماٹوزا اور وائی سپرماٹوزا، اور عورت کے پاس دونوں ہی ایکس کروموسوم ہوتے ہیں۔ جب مرد کے وائی سپرماٹوزون عورت کے ایکس کروموسوم سے ملتے ہیں تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کے ایکس سپرماٹوزون عورت کے ایکس کروموسوم سے ملتے ہیں تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں عورت کے پاس صرف ایکس ہی کروموسوم ہوتے ہیں، جبکہ مرد کے پاس وائی اور ایکس ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم مرد کے وائی سپرماٹوزون کو زیادہ مقدار میں بڑھا دیں اور طاقتور کر دیں تو بیٹا پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہے جیسے جسم کی دوسری کمزوریوں جیسے وٹامن ڈی، وٹامن سی کی کمی کو خاص طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اور بہت سی مثالیں بھی ہیں۔ تو وائی سپرماٹوزا کو بھی خاص جڑی بوٹیوں کے استعمال کے ساتھ مقدار میں زیادہ طاقتور، تیز اور توانا کیا جا سکتا ہے، جس سے ایکس وائی کی ریس میں وائی کے جیتنے کے اور فیمیل کے ایکس کے ساتھ پہلے ملنے اور فرٹیلائز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بیٹا پیدا کرنے میں صرف مرد کا کمال ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسے اولاد ہونے میں دونوں مرد اور عورت کا کمال ہے، اسی طرح بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے میں بھی مرد کی طرح عورت کا برابر رول نہیں تو کچھ رول ضرور ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے پاس ہی بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کی یعنی جینڈر ایڈنٹیفیکیشن رکھی ہے، لیکن جب مرد کے صحت مند اور اچھی مقدار میں سپرماٹوزون عورت کے اندر چلے جائیں تو پھر عورت ہی کے اندرونی نظام کا کمال ہے کہ وہ وائی سپرماٹوزا کو زیادہ سازگار ماحول مہیا کرے، عورت کے ایکس کروموسوم کے ساتھ ملنے کا یا پھر ایکس کو یا پھر دونوں کو۔ اسی طرح اگر خاص جڑی بوٹیوں کے ساتھ عورت کے اندرونی نظام کو بھی وائی سپرماٹوزا کروموسومز کے لیے سازگار بنا دیا جائے تو بیٹا یا اپنی مرضی سے بیٹی پیدا کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ باقی تو سب حکم الہی، امر الہی ہی ہے۔ ہم تو ایک کوشش کر سکتے ہیں، ایک مفروضہ قائم کر سکتے ہیں، تجربات، ایکسپیرینس کی بنیاد پر اور اللہ کریم کے ارشاد کے مطابق غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور میرا ماننا تو یہی ہے کہ صدق دل سے، خلوص دل سے کوشش کی جائے، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ کریم ضرور انسان کے منشا و چاہت کے مطابق بیٹا یا بیٹی سے ضرور نواز دیں گے انشاءاللہ۔ بہر کیف مایوس اور نا امید ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ چلیے یہ تو میں نے میڈیکل سائنس میں ہونے والے بیٹے یا بیٹی کے پیدا ہونے کا طریقہ کار بتایا۔ اب ہم ہربل طریقہ علاج میں مرد کے وائی سپرماٹوزا کو کیسے بڑھایا جائے، موٹائل، فرٹائل، طاقتور، زیادہ تیز، زیادہ دیر تک زندہ رہنے والا بنایا جائے، اور فیمیل کے اندرونی نظام کو کیسے بہتر کیا جائے کہ وائی سپرم فیمیل کے ایکس سپرم کے ساتھ مل جائیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وائی سپرماٹوزا کو ایک مکمل طریقہ علاج سے ہی بڑھایا، موٹائل، فرٹائل کیا جا سکتا ہے، اور فیمیل کے اندرونی نظام کو فعال بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی مرد، عورت، فیملی خود اپنا علاج کرنا چاہے تو ان کے لیے آسان سی ہربل ٹپس شیئر کرتا ہوں، انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اولاد کی خواہش کے حصول کی کوشش سے 4 ماہ پہلے تک مکمل علاج کیا جائے، پھر اولاد کے حصول کی کوشش کی جائے تاکہ اس وقت تک وائی سپرماٹوزا موٹائل، فرٹائل اور میکسیمم ہو جائیں۔
اور فیمیل کا اندرونی نظام وائس سپرمیٹوزا کے لیے سازگار بھی بن جائے۔ نوٹ کر لیں، سب سے پہلے اللہ پر یقین رکھیں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ کریں۔ مرد اور عورت صبح کی واک کو لازمی بنائیں۔ جو اجزاء بتانے لگا ہوں وہ صبح نہار منہ کھائیں اور پھر واک لازمی کریں۔ ایکسرسائز بہت ہی ضروری ہے۔ دوسرا، مرد اور عورت دونوں کھٹی اشیاء سے، ترش اشیاء سے مکمل پرہیز کریں، اور جب 4 ماہ مکمل دوا کھا لیں پھر پیریڈز ماہواری سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے دن سے ابتدائی 7 دن تک ہم بستر ہوں، اور ہم بستر ہونے کے دنوں میں عورت نرم غذائیں کھائے تاکہ غذا جلد ہضم ہو جائے، اور گھر ہی کی بنی ہوئی دودھ والی میٹھی چیزیں لازمی کھائیں۔ عام دنوں میں مرد اور عورت دونوں طاقت و توانائی سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ رہنمائی کے لیے ہربل اجزاء بتا رہا ہوں۔ مکمل اور بہتر علاج و رہنمائی تو آپ کو طبیب ہی سے حاصل کرنی چاہیے۔ نوٹ کر لیں، ریش برگد، ریش پیپل، سالم مصری، موسلی سفید اور موسلی سنبھل، یہ سارے اجزاء انگریڈینٹس الگ الگ 50 گرام اور 200 گرام مصری، ان سب کو گرائنڈ کریں اور صبح نہار منہ اور شام 5 بجے دونوں میاں بیوی نیم گرم دودھ کے ساتھ کھایا کریں۔ انشاءاللہ ضرور اولاد نرینہ کی خواہش پوری ہوگی۔ میڈیکل سائنس میں بیٹا پیدا ہونے سے متعلق علاج و اغذاؤں پر مختلف پرسپیکٹیو میں ابھی تحقیق جاری ہے، اس لیے کچھ بھی حتمی نہیں۔ کوشش کریں، اللہ سے امید رکھیں اور علاج سنت سمجھ کر کریں۔ اللہ کریم تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تمام بے اولادوں کو اولاد سے نوازے، اور تمام مصیبتوں میں مبتلا افراد کی دستگیری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا طبیب اور روحانی معالج حکیم وقاص صاحب سے اجازت چاہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔